اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ دعا لیلۃ القدر کی دعا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پاؤں، ان ہستیوں کو پہچان ہو جاتی تھی، میں شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں، کیا پڑھوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا آپ کو سکھائی کہ یہ پڑھو. تو ہم بس نقل کر لیں، یعنی اگر کمال تو یہ کہ زندگی میں ہر رات اس کو پڑھا کریں، کم از کم ایک بار یہ دعا، کہ شاید کبھی تو لیلۃ القدر ہوگی. کیونکہ اب روایتیں مختلف ہیں، 27ویں رات پر زیادہ اقوال ہیں کہ 27ویں رات رمضان کی لیلۃ القدر، لیکن 15 شعبان کا بھی قول ہے 15ویں رات. اچھا، اس کے علاوہ یہ بدلتی رہتی ہے، یہ بھی اقوال ہیں کہ سارے سال میں کبھی بھی لیلۃ القدر آ جائے کسی بھی رات کو. تو یوں اگر ہر رات کو بندہ پڑھے تو لیلۃ القدر میں پڑھنے کی اس کو سعادت مل سکتی ہے. اگر قدر دانی ہر شب قدر است، اگر قدر دانی تو ہر شب قدر است. اگر قدر کرنے والے ہو، قدر جانے، تو ہر رات جو ہے نا اس کے لیے شب قدر ہے. اگر مساجد کے جو امام اسلامی بھائی ہیں ان کو اگر یہ مشورہ مل جائے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ جو دعا کرتے ہیں اس دعا میں یہ دعا بھی کر لیا کریں، تو کم از کم یہ ہوگا کہ ان کی اس دعا سے جو مقتدی ہوں گے ان کو کم از کم یہ کہ یہ ترغیب روزانہ رات کی ان کو ملتی رہے گی اور یہ دعا روزانہ کسی نہ کسی صورت میں زبان پر آتی رہے گی. ماشاءاللہ. سارا سال جی ہاں، یہ امام صاحب جو ہیں پڑھتے رہیں، اور جس دن چھٹی کریں اس دن لیلۃ القدر ہو الگ سے پڑھیں. یہ بھی ہمیشہ یہ پڑھتے رہیں امام صاحب. اور عشاء میں جب پڑھیں نماز، وہاں عشاء میں یا مغرب میں بھی رات شروع ہو جاتی ہے، پڑھیں. امام یا صاحب 5 وقتہ نمازوں میں جو دعائے ثانی جس کو بولتے ہیں، دعائے ثانی ہونا دوسری دعا، اس میں پڑھنے کا معمول ہو تو پھر شاید ترکیب بن جائے. ہر نماز میں کچھ تو پڑھتے نا، تو یہ دعا بھی شامل اگر ہو جائے. یہ مشورہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر امام صاحب چھٹی کریں تو جماعت کی تو چھٹی نہیں ہوتی نا، تو امام صاحب کا کوئی بھی نائب ہوتا تو وہ بھی نماز پڑھا دیتے. تو اس سے اللہ پاک نے چاہا تو امام صاحب کے ذریعے یہ جو بات یا یہ پیغام یا یہ جو نیکی کی دعوت ہے یہ اللہ پاک نے چاہا تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے کانوں تک پہنچے گی، اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اچھا یہ دعا ہمیں روز رات کو کرنی ہے. تو کبھی خدا نہ خاصہ یہ کہیں بھی ہوں گے اور جماعت ان کو نہیں بھی ہوگی تو ان کو یہ یاد ہوگا کہ اگر اپنے کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا رات میں کسی وقت یہ دعا کر لینی ہے. تو روزانہ رات کو یہ بات جب اس انداز پر دہرائے گی نا تو ہو سکتا ہے کہ قلب میں قرار پکڑ لے. دعا پڑھنے سے کیسے پتا چلے گا کہ شب قدر کی دعا ہے؟ تو امام صاحب اب بتانا پڑے گا، دعوت اسلامی ہو بتاتے رہے. کبھی کبھی آپ کا یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ، کبھی میں اس لیے پڑھتا ہوں. آپ کا چھوٹا سا ویڈیو کلپ نکال کے اس کو بھی ہم وائرل ہی کریں گے نا. ماشاءاللہ. ابھی پچھلے دنوں آپ نے وہ نہیں اسلام بن آپ سے سوال کیا تھا کہ مقتدی کم ہو گئے ہیں اور تراویح میں کم آ رہے ہیں تو امام کو کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے باقاعدہ اس پر کئی اور باتیں بیان فرمائی دی، اور امام کو کیا کرنا چاہیے اس پر بھی آپ نے باقاعدہ بیان کیا. تو تقریباً یہ 12 منٹ کے آس پاس کا یہ پورا ویڈیو کلپ ہے. وہ ہم نے پھر اس کا ایڈٹ کیا. ایڈٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو وائرل کیا اور ہم نے نیت کی تھی کہ کم از کم یہ کہ تمام مساجد کے امام صاحب جو ہمارے رابطے میں ان کو بھیجیں گے اور شعبہ ائمہ کرام جو ہیں ان کو دیں گے کہ یہ اس ویڈیو کلپ کو وائرل کریں. اور چل بھی رہا ہے، یہ بتا بھی رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ ہاتھوں ہاتھ ہم نے ترکیب بنائی تھی. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ میکسیمم تک پہنچے. اور جب آپ کی آواز پہنچتی ہے
تو تعلق رکھنے والے، وابستگان، مریدین، طالبین، محبین یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہوں گے.